ان سے بار بار یہ سوال کرنا کہ خوشخبری کب سنا رہی ہو، مجھے دادی پھپھو خالہ کب بنا رہے ہو، ان کی مشکلات میں نہ صرف اضافہ۔ السلام علیکم، میں ہوں علی شرازی اور آپ دیکھ رہے ہیں علی شرازی ولاگز۔ آج میں آپ سب سے شادی شدہ افراد کی زندگی اور ان کے مسائل کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ یہ ایک انتہائی سینسٹیو ٹاپک ہے جسے ڈسکس کرنا ہمارے ہاں عموماً غیر اخلاقی سمجھا جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج معاشرے کو ضرورت ہے کہ اس اہم موضوع پر بات کی جائے تاکہ ہم ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی لوگوں کا دل دکھانے سے بچ سکیں۔ ہمارے ہاں شادی شدہ جوڑوں کے لیے شادی کے فوراً بعد اولاد کی پیدائش سے متعلق پوچھ گچھ شروع ہو جاتی ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ شادی کے فوراً بعد ایک جوڑے کے لیے جو سب سے بڑا سوشل پریشر ہے وہ اولاد کی خوشخبری ہے، یا یہ کہا جائے کہ کپلز کے لیے اپنی صحت اور کردار کی گارنٹی دینے کے لیے اولاد کی پیدائش ضروری ہے، تو غلط نہیں ہوگا۔ آپ اگر معاشرے میں نظر دوڑائیں تو آپ کو ایسے کئی شادی شدہ جوڑے ملیں گے جن کی شادی کو چند ماہ یا کچھ سال گزر گئے مگر اب تک وہ اولاد کی نعمت سے محروم ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اولاد دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اس میں انسانوں کا کوئی زور نہیں، مگر اس کے باوجود ہم اولاد کا تانا دے دے کر شادی شدہ افراد کی زندگی مشکل بنا دیتے ہیں اور جانے انجانے میں ان کے لیے تکلیف کا باعث بنتے ہیں۔ ذرا سوچئے، کون نہیں چاہے گا کہ اس کے ہاں اولاد نہ ہو؟ کیا کوئی کپل جان بوجھ کر خود کو اولاد سے محروم رکھ سکتا ہے؟ کیا یہ شادی شدہ جوڑے خود نہیں چاہتے ہوں گے کہ ان کے آنگن میں بھی بچوں کی ہنسی اور آوازیں گونجیں؟ ذرا سوچئے، خدا نہ خواستہ جو سوالات اور طنز ہم لوگوں پر کرتے ہیں وہ اگر ہم پر کیے جائیں تو ہمیں کیسا لگے گا؟ یقین جانیے، جو تکلیف آپ کو ہوگی ویسی ہی تکلیف انہیں بھی ہوتی ہے جن سے ہم بلا وجہ بلا ضرورت ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں سوالات کر رہے ہوتے ہیں۔ ہر دوسرے دن ہم جانے انجانے میں بے اولاد جوڑوں کے لیے اذیت کا باعث بن رہے ہوتے ہیں اور ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہوتا۔ ہمارے معاشرے کی پڑھی لکھی اعلیٰ تعلیم یافتہ نہیں اعلیٰ ڈگری یافتہ خواتین اکثر اپنی دوستوں کولیگ سے باتوں میں یہ جاننا چاہتی ہیں کہ اولاد کیوں نہیں ہو رہی ہے۔ کسی کے ہاں اولاد نہیں ہے، آپ کے لیے یہ جان لینا کافی نہیں ہے کیا؟ آپ تو اولاد کی رٹ لگا کر اپنے کام میں مگن ہو گئی ہیں، لیکن وہ خاتون جس نے مشکل سے اپنا دھیان بٹایا تھا وہ سٹریس لیے اپنے دماغ پہ ایک بوجھ لیے بیٹھی ہے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ چلتے چلتے کسی کے سر پر 10-20 کلو کا وزن رکھ کر آگے چلتے بنو، اور یہ انتہائی غیر اخلاقی حرکت ہے۔ انہیں یہ احساس ہی نہیں ہو پاتا کہ ان کی یہ باتیں کسی پر کیا قیامت بن کر گزری ہیں۔ باہر والے تو چلو پھر بھی کہہ کر چپ کر جاتے ہیں، مگر لڑکی کے لیے سسرال والوں کی اور بعض اوقات تو اپنے میکے والوں کی باتیں بھی وبال جان بن جاتی ہیں۔ کبھی ساس تانے دیتے ہوئے کہتی ہے کہ ایک بچہ تک تو دے نہ سکی تم ہمیں، اس سے اچھا تھا کہیں اور رشتہ کر لیتے، کم سے کم پوتے کا منہ دیکھنا تو نصیب ہوتا۔ تو کبھی ساس بیٹے کی دوسری شادی کی دھمکی دیتے ہوئے پائی جاتی ہیں۔ جی ہاں، یہ ہمارے معاشرے کے تلخ حقائق ہیں۔ مجھے سوشل میڈیا پر اس حوالے سے سینکڑوں کے حساب سے میسیجز موصول ہوتے ہیں۔ ایک عورت دوسری عورت کو ٹف ٹائم دے رہی ہوتی ہے، کسی دوست، رشتہ دار، گھر آئے کسی مہمان کا بچہ اٹھائے اکثر نندیں بھابھیوں کو سناتی ہیں کہ کاش ہمارے بھی بھتیجے بھتیجیاں ہوتی، ہمیں تو بچوں سے بہت پیار ہے، پتہ نہیں ہم کب پھپھو بنیں گی۔ معذرت کے ساتھ اس تمام سچویشن میں بہو بھابھی جو اپنا علاج کروانے سمیت اولاد کے لیے ہر جتن کر رہی ہوتی ہیں دل ہی دل میں ٹوٹ کر رہ جاتی ہیں۔ اولاد کی محرومی شادی شدہ جوڑوں کے لیے ذہنی اذیت بن جاتی ہے، جس سے نکلنے کے لیے وہ نہ صرف کوشش کر رہے ہوتے ہیں بلکہ ہر ممکن علاج بھی کرواتے ہیں۔ اس سب کے باوجود اپنوں کا یہ طنزیہ رویہ اور باتیں حالات کو مزید مشکل بنا دیتی۔
اور اکثر دیکھا گیا ہے کہ گھر کا بے سکون ماحول اولاد کی اس نعمت کے لیے رکاوٹ بن جاتا ہے۔ میری آپ تمام دیکھنے والوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز خدا کے لیے اپنی بہو بیٹیوں پر رحم کیجیے۔ وہ پہلے ہی مشکل میں ہیں، ان کا ساتھ دیں۔ اگر ساتھ نہیں دے سکتے تو کم از کم ان کی مشکلات میں اضافہ مت کریں۔ اپنی سوچ اور نصیحتوں کو خود تک محدود رکھیں۔ ان سے بار بار یہ سوال کرنا کہ خوشخبری کب سنا رہی ہو، مجھے دادی پھپھو خالہ کب بنا رہے ہو، ان کی مشکلات میں نہ صرف اضافہ کرتا ہے بلکہ آپ کے یہ سوال ان کی میرڈ لائف پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں، جو کہ انتہائی غیر اخلاقی حرکت ہے۔ اکثر دیکھا گیا کہ ان سوالات کے جواب میں میاں بیوی کے درمیان شدید بحث کا باعث بنتے ہیں اور اس کا نتیجہ طلاق کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ ذرا سوچیں، یہ جو بلا ضرورت بے مقصد ہمارے سوالات ہیں، یہ کسی کا گھر تباہ کر سکتے ہیں، جس کا سارا الزام آپ کے سر آتا ہے۔ لہذا بلا وجہ لوگوں کی زندگیوں میں دخل اندازی کو اوائڈ کریں۔ میری تمام بے اولاد جوڑوں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ بھی ہمدردیاں سمیٹنا چھوڑ دیں۔ آپ کو اپنی صفائیاں دینے یا اپنے ازدواجی معاملات کسی سے ڈسکس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی آپ سے اس بارے میں بات کرنا چاہے تو آپ کو بات تبدیل کرنا یا عزت کے دائرے میں رہتے ہوئے سامنے والے کو چپ کروانا آنا چاہیے۔ تمام تر احتیاط اور علاج کروانے کے بعد یہ معاملہ اگر آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے تو یہ معاملہ جس کے ہاتھ میں ہے، یقین جانیے وہ انتہائی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو آپ پلیز اس معاملے کو سر پر سوار نہ کیجیے۔ جب تک آپ سچویشن سے بھاگتے رہیں گے تب تک لوگ آپ پر، آپ کی میرڈ لائف پر انگلیاں اٹھاتے رہیں گے۔ اس لیے اچھے طریقے سے معاملات کو ہینڈل کرنا سیکھیں۔ یہی آپ اور آپ کی شادی شدہ زندگی اور آنے والی اولاد کے لیے بہترین ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تمام بے اولاد افراد کی مشکلات کو آسان فرمائے اور انہیں اولاد کی نعمت سے نوازے، اور اللہ پاک ہمیں یہ شعور عطا کرے کہ ہمیں کب کن لوگوں کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے۔ آمین۔ آپ سب کے لیے دعا گو علی شرازی۔